بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت عمر جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے میں اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشرق کی کمیٹی قائم کی، مشورہ کرنے کے لیے بڑے بڑے نامور سرداروں کو جمع کیا کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ تم کر سکتے ہو، بے شک تم کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اس فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبلہ زہرا کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا، بنو ہاشم اور بنو زہرا اور بنو عبد منافع سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو، یا پہلے تجھے نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونپ لی، اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے میں بڑھ گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، یعنی کہ حضرت عمر کی بہن، ان کے شوہر جن کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا، ان کی آواز یعنی کہ دروازہ کھولنے کی آواز سے حضرت خباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا، جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن، تو بھی بد دین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑوانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر چماٹا یعنی کہ ایک تھپڑ مار دی۔ یہ تھپڑ اتنی زور سے ماری کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ اے عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ حضرت عمر کی بہن کو کوئی خوف نہیں تھا کہ حضرت عمر ان کے ساتھ کیا کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے اور شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا کھاؤ، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ وہاں لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے اس محمد عربی کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں یعنی کہ حضرت عمر اور ابو جہل جو کہ کافی طاقتور تھے، کہ ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی، لوگوں میں بہت زیادہ مشہور بھی تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے۔
ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوئی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا اس مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی جرت، ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔